بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. رواہ فی شرح السنہ. استغفار اور اس کے مختلف کلمات جن احادیث کے اندر آئے ہیں انہی احادیث کا تذکرہ اور ان کا بیان چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کس کس طرح بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور استغفار کو کتنا پسند کیا گیا ہے، کتنی اہمیت دی گئی ہے. بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہمارے سامنے آ گئی. انہی حدیثوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی. وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا: قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من علم انی ذو قدرۃ علی مغفرۃ الذنوب، جس کو یقین ہو کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، گناہوں کے معاف کرنے پر میرے قادر ہونے کا جس کو یقین ہو، غفرت لہ، تو میں اس کو بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے پر قادر ہونے کا یقین ظاہر ہے کہ جس کو ہوگا تو پھر وہ استغفار کا اہتمام بھی کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہے گا. تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرماتے ہیں. ولا ابالی ما لم یشرک بی شیئا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کرے گا، کون کیا کہے گا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے. شرک اگر نہیں کر رہا ہے تو کوئی بھی گناہ ہو، اگر اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس یقین کے ساتھ توبہ کا وہ اہتمام کر رہا ہے، تو اس کا یہ یقین، توبہ کا اہتمام اور اس کے ساتھ یہ یقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کروا دے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، لزوم کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ایک دم لگ جانا، چمٹ جانا، کہ کبھی وہ چیز اس سے الگ نہ ہو، یعنی ہمیشہ کا اہتمام، روزانہ کا معمول استغفار کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، جس کا یہ اہتمام ہو گیا، جس کی یہ عادت بن گئی، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. استغفار کی برکت سے آدمی ہر مشقت، تنگی اور دشواری سے وہ نکل جائے گا، اس کے لیے راستہ پیدا ہو جائے گا. یہ تمام پریشانیوں کے لیے تریاق ہے. آدمی آج ہم لوگ طرح طرح کے مشکلات کے اندر ہیں، بیماریوں کا بھی ایک عجیب سیلاب ہے، وبا ہے، وہ ایک تنگی اور مشقت، ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. معاش اور کاروبار کی کشمکش وہ اس آزمائش کے اندر ہے، اور ملکی طور پر اور عالمی طور پر مظلومیت اور اضطراب اور بے چینی کی آزمائش ہے. الغرض بہت طرح کے ہم لوگ آزمائش کے اندر ہیں. ساری آزمائش چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو،
ہر سے نکلنے کے اسباب اور وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ یہ بھی ہے کہ آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کچھ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ، دل کے اہتمام کے ساتھ، دل حاضر بھی ہو کہ ہاں ہم گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، گناہ چھوڑنا ہے۔ صرف زبان کے ورد ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھنے کا ثواب تو حاصل کرا دے، اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ استغفار کی حقیقت ہے گناہ کو چھوڑنے کا پکا عزم و ارادہ، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ پکا، اور اللہ کے آگے رونا گڑگڑانا، جو ہو گیا معافی مانگنا۔ کچھ نہیں یاد ہو آدمی دعاؤں میں اپنی زبان میں بھی معافی مانگ سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا ایک پہلا فائدہ بتلا رہے ہیں، اور پہلا جو فائدہ ہے جس چیز سے چھٹکارا استغفار کی پابندی سے ملنے والا ہے، ضیق، تنگی، مشقت، آزمائش جتنی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، سب ہم لوگوں کے اوپر ہے، اور اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہم لوگ آہ اور کراہ رہے ہیں۔ تو نکلنے کا حل صرف آہ کراہ نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، دوسروں کو دوشی ٹھہرانا، ذمہ دار ٹھہرانا، کوسنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل جن چیزوں میں ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے استغفار کا اہتمام۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ آدمی کے اوپر مصیبت ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، تو اس سے بھی خلاصی اور نجات مل جائے گی استغفار کی پابندی سے۔ یہ دو فائدے ہو گئے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، اور ذہنی الجھن اور غم سے چھٹکارا حاصل کرانے والے۔ یہ زندگی کو مطمئن بنانے میں، آدمی کے پرسکون بنانے میں یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا انعام بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر مصیبتیں نہ آئیں، بیماریاں نہ آئیں، کسی آزمائش میں ہم نہ پڑیں تو بس یہی سے ہماری زندگی کامل ہو جائے گی، ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کے ساتھ کچھ برتنے والی چیزیں بھی چاہیے۔ ایک تو یہ سکون کہ آدمی کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ ہو، مصیبت نہ ہو، کوئی ذہنی الجھن پریشانی نہ ہو، یہ نہ ہونے والی چیزیں ہیں جو سکون لانے والی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیز ہونے والی بھی ہے، اس کو اب آگے بیان کریں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی گزارنے کے جو ضروری اسباب ہیں وہ فراہم ہو، کپڑے کا انتظام ہو، غذا کا انتظام ہو، اور سردی گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے چھت کا انتظام ہو۔ یہ زندگی کی ضروریات ہیں، اس کا ہونا چاہیے۔ یہ اگر نہیں رہیں گے، ایک انسان کے پاس چھت نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے اوپر کسی کا ظلم و ستم نہیں ہے، اس کے بدن پر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ابھی اس کو پرسکون زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ پرسکون زندگی اب تب ہوگی کہ اس کے پاس خوراک کا بھی انتظام ہو، بدن چھپانے کے لیے کپڑے کا بھی انتظام ہو، اور دھوپ سے، سردی گرمی اور پانی سے بچنے کے لیے چھت بھی ہو۔ تو اس لیے اب آگے تیسرا انعام کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسے راستے سے لائے گا آدمی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس راستے سے بھی ہمارا کام بن سکتا ہے۔ وہ دماغ لگا رہا ہے کہیں اور، محنت کہیں اور کر رہا ہے، لیکن محنت اور پورے وہم و گمان کے خلاف کہیں اور سے روزے مل جا رہی ہے۔ تو ایسا بھی انتظام ہوگا استغفار کی برکت سے۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی سورہ نوح کے اندر استغفار کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ استغفار کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا وعدہ ہے، مال کو بڑھانے کا وعدہ ہے، اولاد کو بڑھانے کا وعدہ ہے، اور بہت سی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً چند لوگ آئے الگ الگ پریشانیاں لے کر۔ مثلاً ایک آیا کہ حضرت قحط پڑا ہے، بہت پریشانی ہے، آپ دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کا اہتمام کیجئے۔ کوئی دوسرا آیا، اس نے شکایت کی اپنی مالی تنگی کی، فقر و فاقہ کی، تو اس کو بھی وہی نسخہ بتایا، استغفار کا اہتمام کیجئے۔ تیسرا آیا
اس نے شکوہ کیا اولاد نہ ہونے کی، اس کو بھی کہا استغفار کا اہتمام کیجیے۔ تو پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ الگ الگ اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں اور سب کا علاج آپ ایک ہی بتلا رہے ہیں کہ بس استغفار کیجیے۔ تو آپ نے سورہ نوح کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُمْدِدْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہے نا یہ کیسے سورہ نوح کے اندر ہے، ہاں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ آیت پڑھی کہ دیکھیے اللہ نے ایک استغفار کر ان ساری چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ استغفار کی اہتمام اور پابندی سے بارش کا نزول ہوگا، بارش برسے گی جس سے زمین کی پیداوار ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوں گی، اور اولاد میں بھی برکت ہوگی، اسی طرح مال کے اندر بھی برکت ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے اہتمام پر 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اس سے چمٹ رہے، ہمیشہ کا اس کا اہتمام اور معمول، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو روزی دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور روزی میں ضروریات زندگی کی ساری چیزیں داخل ہیں، کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، رہائش کا انتظام، ساری چیزیں جو ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خلاف گمان عطا فرمائیں گے۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر، گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے وہ شخص جو استغفار کر لے، جو گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لیتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ ما اصر من استغفر، ہمیشہ گناہ کرنے والا، گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے وہ جو استغفار کر لے۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ کرے، دن میں وہی گناہ 70 بار ہو جا رہا ہے، گناہ ہوا توبہ کر لیا، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیا، کرتے کرتے دن میں کرے 70 بار ہو جائے، کثرت مراد ہے نہیں بہت دفعہ بھی ہو جائے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دن بھر گناہ ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ایک گناہ کیا اور فوراً اس کو تنبہ ہوا، سچے دل سے توبہ کر لیا، اس کا گناہ ختم۔ لیکن پھر سوء اتفاق پھر وہی گناہ ہو گیا، لیکن پھر اس کو تنبہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر تنبہ، بار بار توبہ کر لے رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دن بھر گناہ ہی کر رہا ہے۔ ایک گناہ کیا اس کے بعد سچی توبہ ہو گئی، پہلے والی گناہ کا معاملہ ختم، دوسرا ہوا پھر توبہ کر لی وہ بھی ختم، اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آج صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کیا ہے، نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، گناہ کے بعد اگر توبہ نہیں کیا تو جب تک توبہ نہیں کرے گا، جہاں سے گناہ کیا ہے وہ پورا لمحہ اس کے لیے گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ استغفار کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے کر لینے کے بعد انسان گناہ گاری سے نکل جاتا ہے، اس کا پیچھے کا لمحہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں فلاں وقت میں اس نے گناہ کیا تھا، اب گناہ کا معاملہ ختم، سب مٹا گیا۔ ما اصر من استغفر، جس نے استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، وہ گناہ پر اصرار کرنے والا، ہمیشہ گناہ کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ وہ دن میں 70 بار کرے، بار بار کرے، بار بار توبہ کرے، تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دن بھر گناہ کیا، گناہ پر اصرار کیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنو آدم گناہ گار ہے، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد، ہر انسان کرے گناہ گار ہے،
سب سے ان کی فطرت کے اندر رکھا گیا۔ انسان جو لفظ ہے یہ لفظ نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کے معنی یہ بھول کے، انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے وہ بھولے گا۔ ایک چیز ہے جس کو کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن وہ موقع پر بھول جائے گا، اس کے ذہن و دماغ سے اوجھل ہو جائے گا، غفلت کا پردہ پڑ جائے گا اس کی عقل پر، تو وہ گناہ کو کر لے گا۔ یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اور ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے۔ گناہ گار میں بھی ایک لفظ لگ رہا ہے خیر، بہترین گناہ گار۔ گناہ گار بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ تو برائی کی چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن توبہ اگر کر لیا تو وہ بہترین گناہ گار ہو گیا، اس لیے کہ توبہ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال آ گیا، نافرمانی کا احساس پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ عام گناہ گار جو گناہ صرف کر لیتے ہیں، توبہ کا خیال نہیں آتا، وہ تو مذمت کے لائق ہے، وہ ان کی پکڑ ہوگی اگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ لیکن جو گناہ گار توبہ کر لیتا ہے وہ بہترین ہو گیا، اب وہ اچھا ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا، چھوٹا بڑا ہر ایک سے ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں یہ خاصہ ایک چھوٹی سی جماعت کا، انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ باقی بنو آدم میں سب کے سب ہیں جن کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے اور گناہ ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ولی قطب غوث ہو جائے، سب انسان ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی ولایت کی شان ہوتی ہے کہ جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس سے اگر گناہ کا صدور ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبہ کر دیتے ہیں، دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا نقطہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی برائی کرتا ہے تو اس کے صاف شفاف دل پر ایک کالا سا دھبا لگتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس کو احساس ہو جائے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو فوراً اس کا دل صاف کر دیا، وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَت، اور اگر وہ گناہ بڑھا دے، ایک گناہ کیا تو ایک نقطہ لگا، توبہ نہیں کیا بلکہ دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی کر لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ زادت، تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، جتنا گناہ کرتا جائے گا وہ کالا دھبا بڑھتا چلا جائے گا۔ حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر حاوی ہو جاتی ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، دھبا لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اس بندے کا جو ایک گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اب یہ حالت بڑی محرومی کی، بڑے خطرے کی ہے کہ اب عموماً جب پورا دل کالا ہو گیا تو بہت کم چانس ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ کی بہت خصوصی رحمت اور فضل ہو جائے، آدمی کو پھر احساس ہی نکل جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور توبہ کی توفیق تبھی ممکن ہے جب آدمی کو احساس ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو احساس رہتا ہے، جانتے ہیں کہ ہاں یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی لالچ، دنیا کی غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جان کے بھی وہ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کی امید اور چانس زیادہ رہتا ہے، اس لیے وہ جب کر رہا ہے کھٹک رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کا احساس مر جاتا ہے، اس کو اگر ٹوکا جائے گا تو وہ الٹے ٹیڑھا میڑھا کوئی جواب دے گا، وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے۔ یہ وہی کیفیت ہو جاتی ہے جب گناہ کرتے کرتے
دل پورے طریقے سے سیاہی پر ڈوب جاتا ہے۔ تو کہہ رہے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے فذلکم الرأن الذی ذکر اللہ تعالی، تو کہہ رہے کہ پس یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ران زنگ، دل جو کسی اور چیز پر لوہے وغیرہ پر جیسے زنگ لگ جاتا ہے تو بسا اوقات ہلکا پھلکا لگتا ہے، اس کی صفائی آسان ہوتی ہے، اور کسی لوہے کو بیکار جگہ پر سال ہر سال ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دیا جائے تو وہ لوہا بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اور عموماً اس کی طرف سے اب توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، بیکار ہو گیا، اس کی طرف اب دھیان نہیں دیا جاتا۔ اور اگر کسی مالک کو قدر ہو ہی جائے اور توجہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ اس سے زیادہ جتنی عام کم مرچہ والے پر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی دل کا یہ حال ہے، جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ یہ بہت خطرہ کا پھر حالت ہو جاتی ہے کہ عموماً اللہ اس کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت زیادہ خستہ حال لوہا جو نہایت مرچیلا ہو جائے تو عموماً مالک اس کی طرف سے بے توجہ سوچتا ہے چلو اب نیا ہی بیکار لگانے لائق نہیں، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو فرما رہے کہ اسی کیفیت کا قرآن میں ذکر ہے، وَكَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ یہ کفار اور فجار کے بارے میں ہے جن کا جہنم میں ان کی وعید بیان کی گئی ہے، ان کا یہ حال کیسے ہو رہا ہے بتلا رہے ہیں، بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ غالب آ گیا ہے۔ اب گویا دل پر اتنا زنگ لگا ہے کہ دل کی جو ایک حقیقت ہے لوتھڑے کی، وہ لوتھڑے کی گویا مقدار کم ہو گئی ہے، اس کی طاقت کم ہو گئی ہے، زنگ اور مرچہ اس کے اوپر مکمل حاوی ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اس میں تذکرہ آیا اس آیت کے اندر بدعمالی کی وجہ سے دل پر زنگ لگنے کا، مرچہ لگنے کا۔ تو فرماتے ہیں حدیث کے اندر اشارہ اس کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ حالت کب ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، مزید دن بدن گناہ ہی وہی کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، تو دل کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، دل کے اوپر مرچہ پورے طریقے سے حاوی ہو گیا ہے۔ اب اس کی صفائی اور پاکی اس کے اپنے ذوق سے بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا استحقاق بہت خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے، ورنہ انسان اس حالت میں بہت خطرے کی حالت پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر گناہ کر رہا ہے اور احساس ہے کہ ہاں ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ ابھی اطمینان کی حالت ہے۔ آدمی کو اسی گناہ پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے کہ اطمینان کی حالت سے ہم باہر نکل جائیں، خطرے کی حالت میں پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے اپنا علاج کرتے رہیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر آگے گناہ نہ ہو، ہمارا یہ عزم ضروری ہے کہ ہم نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں اور پکا ارادہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بعد میں پھر بہک گئے، پھر ہو گیا، اللہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر توبہ کر لیں گے۔ پہلے والی توبہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے اس انتظار میں کہ ارے توبہ کر لیں گے کہ پتہ نہیں پھر آگے نہ ہو جائے، تو اس احتمال سے توبہ سے پیچھے رہنا اور پھر بار بار گناہ کرتے رہنا آدمی کو خطرے کی حالت میں پہنچائے، ایمرجنسی حالت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اطمینان کی حالت میں آدمی کو جب تک احساس ہے کہ نہیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور استغفار کے فوائد اور برکات ہم کو حاصل ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ گرگرے کی حالت تک نہ پہنچے۔ روح حلق تک اگر پہنچ گئی، نکل رہی ہے، حلق تک پہنچ گئی، گرگرے کی بالکل نزا کی کیفیت جس کو کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں سانس اب اکھڑنے لگی ہے، یہ کیفیت اگر ہو گئی
اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کیفیت سے پہلے تک انسان اگر سچی پکی توبہ کر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ استغفار کی اور مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔